السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کافی حالات بیان ہو چکے ہیں. اب اختتامی دور ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت سے مسلمانوں کے حالات بدلنے کا ارادہ فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے انہیں پورا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کی ابتدا سن 6 ہجری ذی القعدہ کو ہوئی. 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تمام اہل مدینہ اور ارد گرد کے جتنے قبائل ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ہم سب عمرے کے لیے روانہ ہوں گے. اہل مدینہ میں اکثر صحابہ تیار ہو گئے. تقریباً 1400 افراد کا قافلہ بن گیا. مدینہ کے باہر کچھ دیہات تھے. دیہاتی لوگوں کو عربی میں اعرابی کہا جاتا ہے. اعرابی تو جو اعراب کے لوگ تھے انہوں نے بہانہ بنایا کہ لغلقنا اموالنا واہلنا، ہم اپنے مال و مویشی اور کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے کاموں میں مصروف ہیں، اس لیے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہ نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر آ کر ذو الحلیفہ مقام سے باقاعدہ عمرے کی نیت کی، احرام باندھا اور قربانی کے جانوروں کو بھی ساتھ کیا. حالانکہ عمرے میں قربانی نہیں کی جاتی تھی، لیکن وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور اگلا مہینہ حج کا مہینہ تھا، اس لیے قربانی کے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابہ حج کے دوران قربانی کے جانوروں کو استعمال کریں. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے،
وغیرہ ہم قربان کے جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے. اور مکہ کے لوگوں کو، مشرکین مکہ کو بھی اظہار کرنا تھا کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے. اس وقت قافلے کے ساتھ مدینے سے مکہ تک پہنچتے پہنچتے 8 دن لگے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احرام باندھ کے اونٹوں کا سفر کرنا اور 8 دن کا مسلسل سفر کرنا کتنا مشکل ترین کام تھا. جب مکہ سے 10 کلومیٹر کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ کے ارادے خطرناک ہیں، وہ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اور خالد بن ولید 200 فوجیوں کے ساتھ تیار کھڑا ہے حملہ کرنے کے لیے. بلکہ کچھ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ظہر کے وقت نماز ادا کی با جماعت تمام لوگوں کے ساتھ. تو خالد بن ولید نے پہاڑوں سے دیکھا کہ تمام لوگ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان میں کوئی بھی پہرے پہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور عصر کی نماز کے لیے اس نے تیاری کر لی. عصر میں جب یہ سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم حملہ کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرما دی سورہ نساء میں، جس میں صلاۃ الخوف کا حکم تھا، جس میں آئندہ کے لیے حکم دیا گیا کہ جنگ کے وقت نماز کیسے پڑھنی ہے. کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آدھے لوگ اسلحہ اٹھا کر پہرا دیں گے. ان کے منہ پیچھے کی طرف ہوں گے کہ کوئی حملہ نہ کر سکے. تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پھر یہ حکم اور یہ سنت نازل ہو گئی، نافذ ہو گئی کہ جنگ کے دوران اور پہرے کے وقت کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. بلکہ یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے سواریوں کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ حملہ نہیں کر سکے. مکہ سے 10 کلومیٹر دور ایک مقام ہے حدیبیہ، جگہ کا نام ہے. اس مقام پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام تھا قصوہ وہ رک گئی. اسے ڈانٹا گیا کہ آگے جائے، لیکن وہ آگے نہیں جا رہی تھی، وہیں رکی رہی. لوگ کہنے لگے کہ قصوہ اونٹنی اڑ گئی ہے یا تھک گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ما خلعت القصوى ولكن حبسها حابس الفيل. یہ اونٹنی قصوہ اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے، یہ رکی نہیں ہے، اسے اس نے روکا ہے، اس ذات نے روکا ہے جس ذات نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا. وہ اصحاب الفیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو، ہاتھیوں کو جس ذات نے روک لیا تھا اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روک لیا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مکے میں داخل نہ ہوں بلکہ اسی مقام پر رک جائیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ اسی مقام پر پڑاؤ ڈالیں، خیمے لگائیں اور اپنا عبادت کی اور کھانے کی تیاری کریں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مکہ والوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم جنگ کرنے کے لیے آئے بھی نہیں. ہمارا مقصد ہے صلح کر لینا، ہم امن کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے اگر یہ مکہ والے مجھ سے صلح کرے تو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس مقام پر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا ہم مسلمانوں اور پوری دنیا کی انسانیت کو ایک پیغام ملتا ہے
کہ بلا وجہ کی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ امن اور سلامتی کے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر ممکن موقع پر چاہتے تھے کہ امن اور سلامتی رہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ سکون ہو، امن ہو، سلامتی ہو، اور ہمیں اصل کام کرنے کا موقع ملے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی دین کی تبلیغ کرنے کا موقع ملے۔ جنگ کی حالات میں اور دشمنی کے حالات میں دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ کرنے کے لیے امن اور سکون چاہیے، اور جب ہم تبلیغ کریں گے تو تبلیغ سے بہت زیادہ تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تبلیغ کرنے کا بڑا کھل کر موقع دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ٹولیاں مختلف قبائل میں گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، جسے آپ قرآن کریم میں پڑھ سکتے ہیں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو دین اسلام میں لے کر آنا ہے، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا، اور یہی امت مسلمان کا مشن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمان کی ذمہ داری بنائی کہ اے کنتم خیر امت، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسی امت ہو جسے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دو۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے اندر ترقی کر کے دنیا کی قوموں میں غالب آ جاؤ، یا ساری دنیا کے لوگوں کو مار دو، ان کو قتل کر دو، جب ختم ہو جائیں گے سارے کافر مسلمان بچیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ذمہ داری یہ دی کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ بس کامیابی ملے یا نہ ملے تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ جب لوگوں کو آپ اپنے قریب کریں گے تو آپ کی اخلاق اور سچائی کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ جب آپ ان کو دور کریں گے تو ظاہر وہ متاثر ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے بڑی سنت کا پیارا ترین پہلو ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگوں کو جن میں فتویٰ بازی کی عادت بہت زیادہ ہے، تنقید کی عادت بہت زیادہ ہے، لوگوں کو کافر قرار دینے کی عادت ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے اور اخلاق اور محبت سے ان کو گلے لگانے کی عادت ہمارے اندر کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے، کہ جو کسی مسلمان ملک کا لیڈر ہو یا مسلمانوں کا لیڈر ہو، اس کا کام یہ ہے کہ مسائل کو حل کرنا، بلکہ مسائل پیدا نہیں کرنا۔ بڑی اہم ترین بات ہے۔ آپ مزید مسئلے کھڑے کریں، مزید جنگوں میں لوگوں کو ڈال دیں، نہیں، آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ ظاہر ہے جب ان کو بلائیں گے، آپس میں بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ کافروں مشرکین کی طرف سے ایک بندہ عروہ بن مسعود آیا، بہت قابل ترین اور ذہین ترین شخصیت ہے۔ وہ ہمیشہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے اور لوگوں بادشاہوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو مشرکین نے انہیں بھیجا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو اور ان کا ارادہ اور ان کے مقصد کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ عروہ بن مسعود آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ نے اسے بھی یہی پیغام دیا کہ دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم احرام کے اندر ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، قربانی کے جانور ہیں، یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کر رہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو، عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں۔ عروہ بن مسعود نے آپ کا یہ پیغام لیا اور مشرکین مکہ کو جمع کر کے جو باتیں بتائیں وہ باتیں بڑی پیاری تھی، اور وہ حدیث کے اندر ذکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایران کے بادشاہوں کا دربار بھی دیکھا ہے، اور
رومن امپائر کے بادشاہ کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے جو عزت و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا میں ایسا کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، نیچے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ یہ مبارک قطرے انہیں مل جائیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو سب لوگ لپکتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم پر عمل کر کے دکھائیں۔ آج کل ہماری جو حالت ہوتی ہے کہ ہم یہ وہ کر دے گا، وہ دوسرا کہتا ہے میں سمجھا تھا کہ تم کر دو گے کام، وہ کہتا ہے میں سمجھا تھا، سب لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور کام نہیں ہوتا۔ نہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ سب لوگ تیار رہتے تھے ہمیشہ حکم ماننے کے، اور کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نظریں اٹھاتے اور لوگوں کی طرف اپنی نظریں مبارک ڈالتے تو تمام صحابہ اپنی آنکھوں کو، اپنے سروں کو نیچے جھکا لیتے، ایسا ادب کرتے تھے کہ کوئی آنکھ بھر کے سر اٹھا کے آپ کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ لہذا اے مشرکو، میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لو، تم ان سے معاہدہ کر لو اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو مکہ بھیج دیا کہ تم جاؤ مکہ میں اور ان کے ساتھ معاہدہ کرو، ان کے ساتھ گفتگو کرو، سفارتکاری بھیجو۔ سفارتکاری آپ سمجھتے ہیں ایمبیسیڈر کسی بھی ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے کے طور پر عثمان غنی کو بھیجا، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکمت و دانا اور مزاج، لوگوں کے مزاج کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ مکہ کے اندر سب سے طاقتور جو لوگ تھے جن کی حکومت تھی، ابو سفیان، انہی کے خاندان کا بندہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان بنو امیہ کے سردار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے خاندان کے ایک معزز ترین آدمی کو بھیجا کہ یہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کا اپنا قریبی رشتے دار ہوگا تو پھر وہ آرام سے بات کریں گے، کسی اور خاندان کا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، دو پیغام لے کر گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ مشرک سرداروں سے یہ بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ نہیں کرنے آئے۔ دوسرا آپ نے پیغام خفیہ بھیجا کہ تم مکہ کے لوگوں میں وہ ان لوگوں کو ملنا جو مجبور مسلمان ہیں اور کمزور مومن ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکے، اور وہ دل کے اندر ایمان کو تازہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں بیچارے، تم ان کے کان میں یہ پیغام پہنچا دینا کہ انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں، مکہ کے اندر بھی دین غالب آئے گا اور تمہیں اپنے ایمان کو چھپانا نہیں پڑے گا۔ ایمان دل میں چھپا کے بیٹھے تھے، یہ حالات بھی آتے ہیں۔ اور اے اللہ کے بندو، اے امت محمدیہ، بلکہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل توحید اور خالص قرآن و سنت کے جو ماننے والے ہیں ان کے اوپر یہ حالات آئندہ آنے والے ہیں کہ جب وہ اپنے ایمان اور اپنے توحید کو دل میں چھپائے ہوں، یہ حالات بھی آنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پاکیزہ سیرتوں سے ہمیں ان دنوں کے حالات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، اور ہمیں ان حالات میں کیسے زندگی گزارنی کہ پوری دنیا کی حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے حکمران بھی دشمن بن جائیں گے، کہیں جگہ نہیں ملے گی سر چھپانے کی، توحید کو بیان کرنے والے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور شرک اور کفر کو بیان کرنے والے کھل کر بات کریں گے۔
حق والے شرماتے پھریں گے، سنت پر عمل کرنے والے ہزاروں میں ایک دو نظر آئے گا، اور وہ شرمندہ ہوگا کہ میں کیسے سنت پر عمل کر کے دکھاؤں۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو ان حالات میں بھی سنت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں کے اندر، جو غیر مسلم ملک ہیں اور عیسائی ملک ہیں، ان کے اندر بڑے رتبے پر پہنچنے والے بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو داڑیاں رکھتے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں لوگ اگر ہمارے خلاف ہیں اور ہماری داڑھی کو دیکھ کر انہیں عجیب تو لگتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو جائے ہم اپنی سنت پر عمل کریں۔ ایسے بھی حالات ملتے ہیں آپ کو۔ ابھی چند دن پہلے انڈیا کی ایک اداکارہ نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ رہی ہوں، ساری فلمی دنیا کروڑوں روپے کے چھوڑ رہی ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ میرا جو اللہ پر ایمان ہے اس ایمان کو خطرہ ہے، میں اگر ان لوگوں کے اندر رہوں گی، گندے لوگوں کے اندر، تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس بات کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ حیران ہیں کہ کیا اللہ پر ایمان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پر ایمان کی کوئی ایسی طاقت ہے کہ لوگوں کو اربوں روپے ان کے پاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹھوکر مارتے کہ نہیں یار یہ کروڑ روپے مجھے نہیں چاہیے، یہ حرام کیا۔ دنیا انہیں پیسے دے رہی ہے کہ آپ ہماری فلم میں کام کرو، پیسے لے لو، کروڑوں روپے نہیں چاہیے، دفع کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا میں سننے کو ملتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور نہ ہو جائے، ہم اپنی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جائیں، ہم اپنی توحید کو بیان کرتے وقت خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے کہ اہل ایمان دنیا میں کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، اور دنیا کے اندر ایمان والے سمٹتے سمٹتے مکہ مدینہ کے اندر سمٹ جائیں گے۔ دنیا میں دین کا نام ہوگا، یہ لوگ اسلام کا نام لیں گے، لیکن صرف نام لیں گے، اسلام کی حقیقت نہیں ہوگی۔ وہ اسلام کا نام لے کر ایسے کام کریں گے جو سارے کفر و شرک اور بدعت ہوں گے، ان کے اندر اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ ایسا دور آئے، قرآن باقی ہوگا، قرآن کے صرف الفاظ ہوں گے، ان کو ماننا سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے پہلے ہی دنیا سے لے جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ یہی دولت ہے جو حقیر سرمایہ ہم لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان ہی کو تو پیش کر سکیں گے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور صحابہ کو پیغام بھیجا کہ دل کے اندر ایمان تم نے جو چھپایا ہے، ابھی چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ دنیا کے اندر تمہیں کھل کر کلمہ توحید بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ سوچیں کیا حالات ہیں، سفارتکاری کروا رہے ہیں اور صحابہ کو پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد آپ کو جواب دیں گے، آپ چند دن مکہ میں رہیے، بلکہ یہ بھی کہا کہ جب تم آ ہی گئے ہو مکہ میں تو تم بیت اللہ کے اندر جاؤ اور طواف کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا، ان کی اجازت کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ لوگوں کے اندر یہاں جو صحابہ جمع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے، یہاں افواہ پھیل گئی، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قاصد اور سفیر کو قتل کرنے کا مقصد ہوتا ہے اعلان جنگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ لا نبرح حتی نناجز القوم، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا
بیعت دو چیزوں پر تھی، ایک موت کے اوپر اور دوسری کہ ہم میدان جہاد کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہماری جان جاتی ہے اس کے لیے جائے۔ اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی مبارک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ باقی صحابہ نے بھی بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس خاص مقام کو بڑا نمایاں کر کے بیان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی تھی اور اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گئے۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ رب العزت نے انہیں ان قریب فتح کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام کو آپ ہمیشہ سمجھیں کہ اس بیعت رضوان میں موت کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کا درجہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ ان کو اللہ رب العزت نے مہر لگائی، لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع ملا ہمیں ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہو اور ایک طرف ہماری اپنی جان جاتی ہو اور ہم کہیں کہ جان جائے لیکن اللہ رب العزت راضی ہو۔ کوئی ایسی زندگی کے اندر ایک کارنامہ ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم دین کو بچا لیا تھا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نیند کو قربان کر دیا۔ جب یہ مقصد ہوتا ہے نا کہ بس اللہ راضی ہو جائے تو پھر فجر میں اٹھنا مشکل نہیں ہوتا۔ خاص کر میں اپنے آپ سے اور نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں سے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے، کہ جب ہمیں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر فجر میں اٹھنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ فجر میں اٹھنا جب مقصد زندگی کا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر نیند کو قربان کر سکتے ہیں آرام سے۔ جب مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ جب مقصد اللہ راضی ہو جائے تو ہم نبی کی سنتوں پر عمل بولے بھائی کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات ہے، کہتے تھے کہ رضا الخالق مطلوب و مقدور۔ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنا یہی مقصد زندگی بھی ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے، آسان ہے، کیونکہ وہ ایک ہے، ایک کو راضی کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور مخلوق خدا کو راضی کرنا نہ تو مقصد زندگی ہے اور نہ انسان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اسے راضی کریں گے دوسرے ناراض ہو جائیں گے، اس کو راضی کریں گے پہلے والے ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی بیوی کو راضی کرتے کرتے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کو راضی کرتے ہیں تو بیوی بچے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں تو دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں، اور دنیا والے راضی رہیں ناراض رہیں۔ یہ مقصد زندگی نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو راضی کرنے کا اپنی زندگی کے اندر مقصد تو بنائیں، بس یہ مقصد ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا، رضی اللہ عن المؤمنین، کیا خوبصورت بات فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کی بلکہ جنت سے بھی سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب سے بڑی نعمت اللہ کو راضی کرنا۔ دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنتیوں کے سامنے اپنا دیدار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کئی حدیثوں میں ایسے آتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ جمعے کے دن اللہ کے دربار میں جمعے کو حاضر ہوتے ہیں، ایسے جنت میں جمعے کے دن لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ حل تشتہون شیئا، جنتی کہیں گے اللہ کیا چاہیے؟ جنت مل گئی، نعمتیں مل گئی ہے، جہنم سے جان چھٹ گئی،
اور کیا چاہیے؟ اللہ انہیں بار بار پوچھیں گے تمہیں کچھ چاہیے، تمہیں کچھ چاہیے؟ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اے اہل جنت، میں تمہارے فلا اسقط علیکم ابدا احل علیکم رضوانی، ہمیشہ تمہارے ساتھ خوش رہوں گا، راضی رہوں گا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس بات پہ جنتی اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ اگر خوشی پہ موت ہوتی تو مر جاتے۔ اس بات پہ کہ اللہ فرمائیں گے میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ تو اللہ کو راضی کرنا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا مل جائے ساری دنیا کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اور بات اتنی سی ہے کہ بس جو بھی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات کریں، سنتوں پر عمل کریں، صدقہ و خیرات کریں، سب کچھ صرف کہیں کہ اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ لہذا جب تیرے لیے ہے تو پھر ہمیں اپنی تصویریں بنا کر فیس بک پہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں اپنی نیکی کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں اپنی شہرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب ہم سب کام کر رہی اللہ تیرے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر آپ نے صحابہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت لے لی۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کو اکٹھے کر کے ان کے ساتھ بیعت نہ لیتے اور فرماتے کہ عثمان مکہ میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کر کے موت کی بیعت لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 10 کلومیٹر دور عثمان غنی باقاعدہ حیات ہیں۔ جب بیعت ہو گئی مشرکین مکہ پر روک پڑ گئے، اتنی دیر میں حضرت عثمان بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو مشرکین ڈر گئے تھے، انہوں نے اپنے معاہدے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیج دیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا۔ جو معاہدہ فرمایا وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کمزور شرائط پر عمل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کمزوری یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ نقصان اگلے چند دنوں کے بعد فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ یعنی صبر کرنے سے، حکمت عملی پر کام کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ سہیل بن عمر آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، میں مختصر بات کروں گا۔ تو معاہدہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے کبھی جانتے نہیں، رحمان رحیم کون ہوتا ہے، اسے آپ کاٹ دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خالی بسم اللہ کر دیں۔ پھر آخر میں لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے ساتھ ہے، لاؤ سینڈ کر دیں۔ تو سہیل کہنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کو روکتے مکہ میں آنے سے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہاں دیکھو محمد بن عبداللہ، یعنی غصہ دلانے والی بات ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ معاہدہ نہ ہو، اور یہ لوگ جو خالی ہاتھ آئے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ یہ ہٹا دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میری جان چلی جائے میں رسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ نشان مٹا دیا، تو کہا کہ لکھ دو محمد بن عبداللہ، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، تم نہیں مانتے نہ مانو، اللہ تو جانتا ہے نا میں اللہ کا رسول۔ پھر یہ معاہدہ لکھا کہ تم واپس چلے جاؤ، اگلے سال پھر آنا، پھر 3 دن کے لیے مکہ میں آنا اور عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ یہ بڑی تکلیف والی بات تھی کہ 8 دن کا سفر کر کے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور واپس چلے جائیں۔ صحابہ کو بہت غصہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اگلے سال آئیں گے۔ آخری ایک اور بات لکھی کہ اگر ہم میں سے کوئی بھاگ کر مشرکین سے آپ کے پاس چلا جائے مدینہ، آپ نے واپس کرنا ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی بندہ ادھر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے۔ بے شمار صحابہ غم و غصے کے اندر تھے، یہ باتیں ہمیں قبول نہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا لکھ رہے ہیں، ہم نے یہ قبول نہیں۔ ہم کیسے اپنے بھائی کو جو وہاں سے بھاگ کر آئے گا بیچارہ غریب، اس کو ہم چھوڑیں گے، یہ قبول نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے، جیل میں رہے، لیکن ایمان اس کے دل میں رہے گا، وہ واپس نہیں ہوگا۔ اور جو ہم میں سے بھاگ کر مشرکین میں چلا گیا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ چلا جائے۔
یہ کھوٹے سنکے تو ہوں گے، وہ چلے جائیں گے، اس کا ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ اور ایمان جب دل کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے تو وہ جگہ نہیں دیکھتا، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، پاکستان میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، وہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ پتہ ہے، انشاءاللہ یہ پتہ ملے گی۔ اللہ رب العزت نے راستے کھول دیے۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آگے والی باتیں نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بات ختم کرتے ہیں، یہ جو اتنا کمزور معاہدہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمیں زمانہ امن مل جائے اور ہم تبلیغ کر سکیں۔ جب ہم تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین میں داخل کریں گے، تو پھر یہ ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں قبائل کو مسلمان کر دیا۔ وہ مکہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے وہ مسلمان ہو رہے ہیں، دڑا دڑ۔ اس عرصے کے اندر مشرکین مکہ کے جو سردار تھے بڑے بڑے، خالد بن ولید، وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، جس نے پھر ایران کو فتح کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کلمہ پڑھ لیا، جس نے بعد میں مصر کو فتح کیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ یہ کیا تھی؟ یہی کامیابی تھی، یہی آپ چاہتے تھے۔ اور اس عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط روانہ کر دیے۔ ان خطوط کا ذکر اور ان خطوط کے اندر ہم جو آج حدیثیں پڑھتے ہیں، ان احادیث کی ایک سائنسی طور پر بہت بڑی دلیل ملتی ہے، بہت بڑی دلیل۔ اس سب باتوں کا انشاءاللہ میں اگلے بیان کے اندر تذکرہ کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشرکین سے بندہ آئے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولے گا۔ وہ اس طرح کھول دیے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی ابو بصیر بڑے مجاہد تھے، وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے۔ مدینہ جب آئے تو مشرکین نے پیچھے سے پیغام بھیجا، اسے واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ۔ تو مشرکین کا یہ دو بندے آئے لینے کے لیے، وہ واپس جب لے کر گئے، راستے میں اس صحابی نے ان دونوں کو مار کے ان کا اسلحہ لے کر مدینے کی بجائے تیسری جگہ پر جا کر رہنے لگا کہ میں مدینہ جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس کر دیں گے، میں الگ رہوں گا، یعنی الگ ملک بنا دیں۔ اب جب بھی مکہ سے جو صحابی آتا، مدینہ آنے کے بجائے ابو بصیر کے پاس چلے جاتے، اور ابو بصیر کا بہت بڑا ایک لشکر بن گیا۔ پھر نبی مشرکین خود آئے، معافی مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ برائے مہربانی ابو بصیر کو مدینے میں آنے کی اجازت دیں، ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، بس کوئی بھی آنا ہے آنے دو، اب ہم یہ نہیں کہتے۔ اس طرح اللہ رب العزت راستے نکال دیتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ آسانیاں نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تو اللہ رب العزت تمہارے لیے یہ چلو مخرجہ آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو ہم نے سیرت سے حاصل کی۔ اگلے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا بڑا اہم ترین ذکر ہے، وہ اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔